بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ ماما آج کیا بنا رہی ہیں؟ بیٹے، آج میں اپنے پیارے بیٹے کے لیے چکن فتیجہ پیزا، دم کے کباب بمائے ہری چٹنی اور میٹھے میں چاکلیٹ پڈنگ بنا رہی ہوں۔ واہ ماما زبردست، یو آر دا بیسٹ۔ ہاں ہاں، چلو چلو مکھن لگانا بند کرو، اور ماما میرے لیے کیا بنایا ہے آپ نے؟ یہ میری لاڈو تھی جو 12 سال کی ہونے کے باوجود ٹھنک ٹھنک کر فرمائشیں کیا کرتی ہے۔ نہ میری لاڈو آپ کی پسند کا زنگر چکن پیس ماما بھول سکتی ہیں۔ اور یہ رہا آپ کا منٹ مارگریٹا۔ میں نے ٹھنڈا ٹھار 7 اپ اور پودینے کے پتوں سے بنا ہوا شربت کا جگ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یس ماما آئی لو یو۔ وہ میرا گال چومتے ہوئے لاؤنج میں چلی گئی۔ دونوں کی من پسند چیزیں بنا کر میں ٹیبل پر لے کر آئی کہ مل بیٹھ کر کھاتے ہیں، لیکن دونوں اپنے اپنے رومز میں تھے۔ میں نے بلایا بھی، مگر ایک کا کہنا تھا کہ مووی مس ہو جائے گی اور دوسرے کو ٹک ٹاک بنانی تھی۔ پتہ ہے اس پہ بھی وہ میری ڈشز کی تصویر لگا کر لو یو ماما لکھے گا۔ میں تو بس ہمہ وقت وارث صدقے ہی جاتی رہتی ہوں۔ اتنے سعادت مند بچے ہیں میرے، بس میرا یہی کام تھا۔ اب شادی سے پہلے تو مجھے بس گزارے لائق ہی کوکنگ آتی تھی، پھر شادی کے بعد ہاتھ صاف کیا کوکنگ بیکنگ سب پہ، پھر بچوں کے بعد تو جیسے میرا دن رات کچن میں ہی بسر ہوتے ہیں۔ بچوں کی فرمائش پوری کرنا جیسے میں نے اپنی زندگی کا لازمی جزو ہی بنا لیا تھا۔ چائنیز، اٹالین، تھائی فوڈ، الغرض ہر قسم کے کھانے بنانے میں طاق ہو چکی ہوں۔ ادھر بچوں کے منہ سے کوئی فرمائش نکلی نہیں، ادھر اماں جان کا بس نہیں چلتا، پلک جھپکنے میں بنا کے لے آتی ہیں۔ اور کیوں نہ کروں بھلا، دنیا میں اولاد سے بڑھ کر اور کون عزیز ہوتا ہے انسان کو۔ آج ہمیں دعوت پہ جانا ہے۔ میرے سرتاج صاحب کے دوست کے گھر ڈنر ہے، اور دوست بھی وہ جس کی بیوی میری کلاس فیلو رہ چکی ہے۔ کافی لائق فائق قسم کی لڑکی ہوا کرتی تھی۔ میری تو اس سے کم کم ہی بنتی تھی بھائی۔ صاف بات ہے میں کوئی پڑھاکو ٹائپ نہیں تھی، سو ہمیشہ کلاس میں اسی کا پلڑا بھاری رہا۔ ہاں یہ اور بات کہ شادی کے بعد سے اپنی کوکنگ سکلز میں بہت سی خواتین کو مات دے دیا کرتی تھی، سو آج بھی ایسا ہی دن تھا۔ جاوید صاحب کے گھر ان کی بیوی اور 4 بچے ہوتے ہیں۔ کھانا بھی کوئی خاص نہیں پکانا آتا مسز جاوید کو، اور بچے بھی کوئی التفات کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ ہاں بھائی، اب سب کو میری طرح سب کچھ تھوڑی ہی ملتا ہے۔ جاوید صاحب کا گھر وہی عام سا تھا، بس کچھ خاص نہیں پکایا ہوا تھا ان کی بیگم نے، وہی عام سا چکن کا سالن، ساتھ توے کی سادہ روٹی اور بیف کا پلاؤ تھا۔ میٹھے میں سوجی کا حلوہ تھا۔ میں نے ایک تفاخر سے اپنے میاں کو دیکھا، گویا آج بھی جیت میری ہی ہوئی نا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ان کے 4 بچوں نے ان کا ساتھ دیا۔ کھانے کی میز پر بآواز بلند بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا، اور انتہائی نفاست سے اپنی ماں کی پلیٹ میں تھوڑی تھوڑی چیزیں ڈال کر پھر اپنی پلیٹ بنائی اور بہت سکون سے کھانا کھایا۔ نہ سامنے ٹی وی لگا ہوا تھا، نہ ہی کسی کے ہاتھ میں موبائل فون تھا۔ کوئی اپنے کانوں میں ہینڈز فری ٹھونس کر نہیں بیٹھا ہوا تھا، اور نہ ہی کوئی پاؤں جھلا رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اسی سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے برتن اٹھائے گئے، اور میں سوچتی ہی رہ گئی کہ میں تو انواع و اقسام کے کھانے بنانا ہی سیکھتی رہ گئی۔ میں تو اپنی کوکنگ سکلز کو پالش کرنے کے چکر میں پڑ کر ایک انتہائی اہم پہلو ہی بھول بیٹھی تھی۔ آج میں ہار گئی مسز جاوید سے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اپنے والدین کو جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جو زندہ و حیات ہیں اللہ پاک ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔